احتیاطی وقت کیا ہے؟ فجر کے وقت میں 15 اور 18 درجے کے اختلاف کی وجہ سے میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے سحری 18 درجے اور فجر کی نماز 15 درجے کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز 18 درجے کے حساب سے پڑھی جائے تو کیا ایسی صورت میں انفرادی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فہد صدیقی یو پی سے۔ فہد صدیقی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تو میں تھوڑا سا ان کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو صبح صادق ہے نا، صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو فلکیات کے بہت ہی ماہر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ جب سورج 15 ڈگری پہ آتا ہے، 15 ڈگری، تو پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 18 ڈگری پہ سورج پہلے آتا ہے، 15 پہ بعد میں آتا ہے۔ اور بر صغیر میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما، ان کنٹریز میں دونوں ٹائم میں 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریباً۔ یہ فرق کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 20 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سردی گرمی میں فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ تو دونوں طرح کے نقشے ملتے ہیں۔ موبائل میں اپلیکیشن میں بھی دونوں طرح کی ہے، میں نے جو اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے 15 ڈگری کے حساب سے صبح صادق بتا رہے ہیں وہ۔ تو اب اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے۔ تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ 18 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اور نقشے اسی کے حساب سے چھپے ہوئے 18 ڈگری کے حساب سے، مثال کے طور پر 18 ڈگری کے حساب سے آج کل جو صبح صادق کا وقت کراچی میں چل رہا ہے وہ 4 بج کے میرا خیال ہے 49 منٹ یا 5 بجے کا ٹائم چل رہا ہے، 5 بجے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بڑے ماہر فلکیات تھے، ان کی رائے کے مطابق تقریباً 5:15 یا 5:16 تک ٹائم آج کل ختم ہو رہا ہے، تو 15 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے۔ تو اب دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ان حضرات کا فتویٰ جو بڑے مشہور مدارس ہیں ان کا فتویٰ تو یہی ہے کہ 18 درجے جو مشہور نقشے چھپے ہوئے ہیں اس کے حساب سے صبح صادق بند کی جائے، جس پر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں۔ اور مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، ان کا پورا رسالہ اصل فتاوی میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جا کے مشاہدے کیے ہیں، مشاہدے پر مبنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے 15 ڈگری پہ۔ میری کیا رائے ہے؟ تو میری رائے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں گے نا، نیوٹرل ہو کے، نہ آپ یہ دیکھیں 18 والوں کے کیا دلائل ہیں، نہ آپ یہ دیکھیں 15 والوں کے، آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں جن کو 18 اور 15 ڈگری وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہاں جا کے آپ کسی پرانے بوڑھے کے ساتھ جو مشاہدہ کر کے صبح صادق اور صبح کاذب کا اعلان کرتے ہوں، ان صبح صادق کا مشاہدہ کر کے، یعنی وہ نقشوں کو نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو وہ جب آپ کو بتائیں گے نا، جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے بھائی اب صبح صادق ہو گئی ہے، ایسے ایک لمبی روشنی پھیلتی ہے، ایسے ایک روشنی ہوتی ہے جو عمود میں ہوتی ہے، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ یعنی جیسے مشرق کی طرف سورج جب اوپر آتا ہے نا تو ایک ایسے لائن جاتی ہے سب سے پہلے، بالکل ایسے، یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے، تو یہ جو لائن ہے یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح۔ اور ایک پھر جب روشنی ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے نا، ایسے یعنی جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں یا عرضن کہتے ہیں، ایک تو طول ہوتی ہے، ایک عرض، ایسے اس طرح سے جب یعنی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کہلاتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو آپ جب گاؤں دیہاتوں میں نیوٹرل ہو کے جائیں گے، مشاہدہ کریں گے ساحل سمندر پہ یا ایسے علاقوں میں جہاں گرد و غبار نہیں ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب بتا رہے ہوں گے نا صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر بیٹھ رہی ہوگی وہ، یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کی ہے، وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ 15 ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں، فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں موقف ہیں، ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ 15 ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارا عرصے سے معمول ہے، 25-26 سال سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، ان کو چونکہ اپنی رائے پر 100% اطمینان تھا، اس لیے وہ 15 ڈگری تک روزہ کھاتے تھے، وہ یعنی سحری کرتے تھے، کیونکہ ان کی رائے پر 100% اطمینان تھا، ان کو اپنی رائے پر۔ ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں، دوسرے علماء بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تھرڈ پرسن عمل کرے نا، ایک آدمی جس کے پاس دونوں قول ہوں تو وہ احتیاط پر عمل کرے نا، جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا، وہ صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے، تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے، تو اس لیے وہ 15 ڈگری پر ہی سحری بند کرتے تھے، ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا۔ تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے، اس لیے ہم بھی 15 ڈگری تک ہی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں، اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا
کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے, فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے. حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں, لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں, کیونکہ عوام کو ہم نہیں مشکلات میں ڈالنا چاہتے. عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں, عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں. ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے. میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں, لوگوں میں ہوتا ہوں, تو پھر میں سحری 18 ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں, کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے, میں کھاتا رہوں گا, 10 لوگ سوال پوچھیں گے, پھر میں جواب دوں گا, ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا. تو خام خواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے, یعنی عمل دکھا کے. ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا, لیکن عوام میں یا ہمارے یہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو 18 کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ 15 ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں, پورا ملک 18 پہ بند کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو وہ 15 ڈگری تک کھا سکتا ہے, لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے, دنیا کو نہ دکھائے وہ. اور جس کا خیال یہ کہ بھائی دونوں طرف علماء ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں. تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ 18 ڈگری پہ بند کر دیں. تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا. اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی. لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ 18 ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں, نماز میں 15-20 منٹ کی تاخیر کر لیں, تاکہ دوسری طرف بھی ماہر فلکیات ہیں. یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے, اور بہت سارے ماہر فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے, تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے. تو اس کو بالکل قلعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ 18 ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں 15 ڈگری کے بعد. تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا. تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم. کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے, روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو. اللہ نے صرف 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو. اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے, کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے, کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے, کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں, کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں. تو ان فروق کی وجہ سے, اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے, گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے, جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے. اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا, دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے, تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد مزدوری کرے. مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں, بھائی ہم رات کو کام کریں گے, دن میں نہیں کریں گے. تو یہ طریقہ ہے. اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو, کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے. جو بھی ٹھیکیدار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے. رمضان ہے, مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں, اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے. تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے, اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو. تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے, اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں, یا میں بیمار ہو سکتا ہوں, یا میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے. چکر آنا بھی ایک قسم بیماری ہے. روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے, کیونکہ ویکنس تو روزے کا حصہ ہے. یعنی وہ تو ہر آدمی کو, کسی کو زیادہ کسی کو کم. لیکن اگر چکر, دماغ گھومنا شروع ہو گیا, یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے, تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ رکھے ضرور, اور جب ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے, بیماری, ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو, تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا, پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے. تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں, اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, توڑنے کی اجازت دی ہے. تو
علماء جو ہے ان کو وہ تو شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا. آج کل جو نئے نئے متجددین آ رہے ہیں, فلاسفر آ رہے ہیں, انہوں نے تو اب دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا, خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا, اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے, بیماری کا خطرہ ہے, تو روز توڑے گا اس کو, پھر بعد میں قضا کرے گا. تو رکھنا ضرور ہے, اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو, تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اس میں اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا, کفارہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا, تو ایسی صورت میں ہر شخص کو, مرد ہو یا عورت ہو, روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو مزدور کو بھی اجازت ہے. تو رکھنا ڈیلی پڑے گا, پھر اس کے بعد توڑ دے, اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتا ہے روزہ, اس وقت اس کی قضا کر لے. وہ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا, یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبوئیں, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے, خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں, جو جس کو عطر کہا جاتا ہے, وہ آپ ذرا استعمال کریں. مزہ نہ آئے پیسے واپس. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں, آپ عود کی لکڑی جلائیں, یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں, ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا, لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا. چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے, اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز, بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے, ثواب ہے, تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں, اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے, شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا, واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے, اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز, جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا, تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ, جو اوریجنل مسواک, جو اس کا اپنا ذائقہ ہے, وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے, جو باہر سے ڈالا گیا ہے, وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ناف میں تیل ڈالنا. کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے. جی لگا سکتے ہیں. ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا؟ دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو, وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی مروت سے. جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے, اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے. روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں, کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے, یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا. تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے, چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ کھائیں, افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے, کھائیں پئیں, پانی پئیں, پھر دن میں سو جائیں, آرام کر لیں دن میں. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, دن میں یہ مصروفیت ہوتی ہے, تو وہ نہیں رکھ سکتی. ان کو بیماری کا خطرہ ہے, بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے,
यानी बीमार होने का खतरा है, तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ सकती हैं। दूध पिलाने वाली खातून का भी यही हुक्म है कि अगर उनको दूध पिला के इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। या अगर वो रोज़ा रखती हैं तो दूध बनता ही नहीं है, जिससे बच्चे का नुकसान हो रहा है, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, तो भी वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। तो खुलासा यही निकला कि नॉर्मली फीड कराने वाली खातून पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है और प्रेगनेंसी में भी रोज़ा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई शरई उज़र है जो मैंने आपके सामने पेश किया तो फिर रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। डकार अगर हलक में चली गई तो रोज़े का हुक्म। अगर रोज़े में खट्टी डकारों के साथ ज़रा सी उल्टी आ जाए और ना चाहते हुए भी वापस अंदर चली जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? मोहम्मद उमैर लाहौर से। ज़रा सी उल्टी अगर आई है या कोई खट्टी डकार आई है तो ना चाहते हुए क्या चाहते हुए भी अगर चली जाएगी फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह भर के अगर उल्टी हुई है और उसको निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, ये खूब समझ लें। तो खट्टी मट्टी डकारें वैसे आनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ रमज़ान में खाते माशाल्लाह बाज़ लोग इतना ज़्यादा है कि अजीब अजीब सी डकारें आना शुरू हो जाती हैं उनको, तो इतना ना खाएं ना। रमज़ान में तो आप वज़न कवर करने का बेहतरीन मौका अल्लाह ने आपको दिया है। रमज़ान में आप क्या करें, सुबह सहरी में जो है वो रोटी खा लें, बाकी दिन में जो है इफ्तारी में आप खजूरें खा लें और चाट माट खा लें, रोटी चावल कम करें आप, तो फिर खट्टी मट्टी डकारें इंशाल्लाह आपको कम आएंगी। फिर भी आती हैं तो फिर इलाज कराएं अपना। रमज़ान में दिन भर सोते रहना, ये बहुत किसी नेक आदमी ने पूछा है। इन नेक आदमी का नाम है जी फ़हीम नवाब, शिकारपुर से पूछते हैं, अगर हम रोज़े की हालत में सारा दिन सोए रहें, सिर्फ नमाज के वक्त उठकर नमाज पढ़ें तो क्या ये सही है? अगर नमाज आप ज़ाया नहीं करते, सारा दिन सो के रोज़ा गुजार देते हैं तो सवाब मिलेगा रोज़े का आपको, क्योंकि भूखे प्यासे तो रह लिए, भले सो के ही रह लिए। ना रखने से बेहतर है सारा दिन सो के रख लें। लेकिन जो रोज़ा नहीं रखते वो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। किसी भी तरह से मुकम्मल कर लें, रोज़े का सवाब आपको मिलेगा। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि इस तकल्लुफ़ की आपको ज़रूरत क्या है? क्यों सो रहे हैं सारा दिन? आप थोड़ा चल लें, फिर लें, हिर लें, जुल लें, इससे सेहत भी आपकी अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, फैट कम होगा, जिस्म निथर जाएगा, थोड़े हैंडसम स्मार्ट हो जाएंगे, दिमाग रोशन हो जाएगा। रोज़े में कोई कमज़ोरी नहीं होती। अगर रोज़े में आपको वीकनेस हुई भी है ना तो वक्ती होती है, वो ईद के बाद दोबारा सेट हो जाती है। दर्जनों फ़ायदे हैं। तो अगर आप सो के रोज़ा गुजारेंगे तो सेहत के हवाले से भी वो फ़ायदे फिर आपको हासिल नहीं होंगे और इबादत से भी आप महरूम हो जाएंगे। आप तिलावत करें, जिक्र करें, रोज़े में तिलावत जिक्र का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जायज़ है बहरहाल, अगर आप फ़राइज़ वाजिबात पूरे कर रहे हैं तो सोते रहें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपके अब्बा को यकीनन एतराज़ होगा, वो देखेंगे कमबख्त, सॉरी आपको कमबख्त नहीं कह रहा, यानी अब्बा तो बच्चों को कह देते हैं ना कमबख्त कि देखो सारा दिन पड़ा बस होता रहता है, तो अच्छे नहीं लगेंगे आप देखने में, घर वालों को भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ देर सो लें, कुछ जाग के चलें फिरें, और ताकि सेहत को भी फ़ायदा हो और जो है वो थोड़ी इबादत भी हो जाए तो सवाब आपका डबल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उन लोगों से करोड़ा गुना बेहतर है जो रोज़े रखते ही नहीं है। तो आप एक अल्लाह का हुक्म बहरहाल किसी भी तरह से गिरते पड़ते अदा हो जाए, ये हुक्म तोड़ने से बहरहाल कई गुना बेहतर। बेवा और यतीम को ज़कात देने का हुक्म। क्या ऐसी बेवा औरत को ज़कात दे सकते हैं जिसकी बैंक में रकम हो और वो रकम बच्चों की शादी के लिए रखी हो, जबकि गुजर बसर शौहर की पेंशन पर मुश्किल से कर पाते हों? या इस औरत के बच्चों को यतीम जानकर इसे ज़कात दे सकते हैं? अंजुम नज़ीर। दोबारा पढ़ लेता हूँ सवाल आपका, मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। ऐसी बेवा औरत को ज़कात देना जिसकी बैंक में रकम हो और वो रकम बच्चों की शादी के लिए रखी हो। देखें, बेवा औरत के पास अगर इतनी रकम है जो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए बनते हैं आज के पाकिस्तानी हिसाब से, वो नेट पे सर्च कर लीजिएगा 52.5 तोला चांदी का क्या रेट चल रहा है। तो अगर इतनी रकम उस बेवा के पास है और कर्जा भी नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आप उसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि शरीयत ये कहती है पहले वो अपनी रकम खर्च करें। अब क्या करती हैं खवातीन, कहती हैं हमने वो आड़े वक्त के लिए सोना रखा हुआ है अपने पास। तो आड़ा वक्त तो आ गया ना, जब आप इतनी गरीब हो गई कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है और गुजारे के पैसे नहीं है, तो शरीयत कहती है दूसरों से ज़कात लेने के बजाय अपने पैसे खर्च करो। जब इस खातून के अपने पैसे खर्च हो जाएंगे और साहिब निसाब से कम हो जाएंगी, यानी 52.5 तोला चांदी के रेट फर्ज करें 70 हज़ार चल रहे हैं और इन्होंने खर्च इतने कर दिए कि ये इनके पास 40 हज़ार रुपए रह गए, तो अब ये गरीब बन जाएंगी, अब इनको ज़कात दी जा सकती है। तो जब तक ये साहिब निसाब हैं, चाहे बेवा हों या शौहर जिंदा हों, तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो इनसे कहें वो पैसा खर्च कर लें, अपने काम में ले आए, फिर आप इनको ज़कात दे दें। रहा ये मसला कि वो बच्चों की शादी के लिए रखा हुआ है, तो फिर बच्चों की शादी के लिए कैश अमाउंट ना रखें, या तो बच्चों को मालिक बना दें वो, यानी अगर नाबालिग बच्चे हैं तो बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि बाप चूंकि मौजूद नहीं है, तो बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि ये रकम आज से मेरे बच्चों की है, तो फिर ये खातून गरीब कहलाएंगी, फिर इन खातून को ज़कात दे सकते हैं। और अगर
یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں تو، اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں، تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکوٰۃ اگر نابالغ بچے ہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ وہ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا، وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا، اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ خوب سمجھ لیں، نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں۔ نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی، اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دی، کھلونے ولونے دے دیے، وہ کھانے پینے میں اور ان علاج ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں۔ تو باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل۔ جو میں نے اگر بتایا تو پھر اسی مسئلے میں بہت ٹائم ہو جائے گا۔ میرا مقصد صرف یہ تنبیہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے شریعت میں بہت سخت شرائط ہیں، ماں باپ کے لیے بھی سخت شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو ماں باپ جہاں چاہیں اڑا دیں، ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔